السلام علیکم، ہیلتھ اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں افشا یونس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ جناح ہاسپٹل میں ڈاکٹرز سمیت دیگر عملے کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ ہاسپٹل کی تمام او پی ڈیز، آپریشن تھیٹرز اور لیبارٹریز بند رہیں۔ ماہرین طب کے مطابق ہیپاٹائٹس کی بیماری دنیا بھر کا مسئلہ بن چکی ہے۔ قومی آبادی کا 6% حصہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کا شکار ہے۔ جاپان میں حالیہ تباہی اور تابکاری کے باعث مستقبل میں پیدا ہونے والے بچوں میں معذوری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال میں سرجری کے سامان اور طبی آلات کی برآمد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی ٹینس اسٹار عصام الحق عالمی ٹینس کی ڈبلز رینکنگ میں 10ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جناح ہاسپٹل میں ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کی ہڑتال دوسرے روز بھی جاری رہی۔ او پی ڈیز بند ہونے کی وجہ سے ہزاروں مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ جناح ہاسپٹل کی تمام او پی ڈیز، آپریشن تھیٹرز اور لیبارٹریز بند ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے مریضوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی ہڑتال کے باعث 100 سے زائد آپریشنز نہیں ہو سکے تھے۔ جناح ہاسپٹل کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی اپیل منگل کو بھی ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر ملازمین نے مکمل ہڑتال کی۔ کمیٹی نے جناح ہاسپٹل کو 18ویں ترمیم کے تحت صوبہ سندھ کے حوالے نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے صدر ڈاکٹر سلیمان نے کہا کہ ہمارا احتجاج گزشتہ 10 دن سے جاری ہے، لیکن متعلقہ حکام نے تاحال ان ہاسپٹلز کے بارے میں کوئی پالیسی بیان جاری نہیں کیا، جس سے ملازمین میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہڑتال پرامن ہوگی، لیکن اگر انتظامیہ نے تشدد کی کوشش کی تو سخت احتجاج کیا جائے گا اور ملازمین شارع فیصل پر دھرنا دیں گے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نائب صدر امین شاہ نے بتایا کہ وفاقی وزیر صحت ریاض پیرزادہ نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے رابطہ کیا ہے اور ہڑتال ختم کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس وقت تک ہڑتال ختم نہیں کرے گی جب تک معاہدہ نہیں کیا جائے گا کہ جناح ہاسپٹل آزاد ادارہ رہے گا۔ ملازمین نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ جناح ہاسپٹل NICH کو خود مختار ہاسپٹل بنانے کا اعلان کیا جائے۔ ماہرین صحت کے مطابق ہیپاٹائٹس کی بیماری دنیا بھر کا مسئلہ بن چکی ہے۔ قومی آبادی کا 6% ہیپاٹائٹس بی اور سی میں مبتلا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر میں 50 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس یعنی جگر کے امراض کا شکار ہیں، جبکہ ہر سال 15 لاکھ افراد اس موذی مرض سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس اے اور ای غیر صحت بخش کھانوں اور آلودہ پانی سے پھیلتا ہے، جس سے بچاؤ کی ویکسین موجود ہے، لیکن ہیپاٹائٹس سی سے قبل از بچاؤ کی ویکسین دستیاب نہیں۔ ماہرین صحت اس بات پر متفق ہیں کہ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی دواؤں کی قیمتوں میں کمی کر دی جائے تو علاج میں بڑی مدد مل سکتی ہے اور بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اس مرض سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ صاف پانی، تازہ ہوا اور سادہ غذا بیماری سے بچانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پاکستانی ماہرین کے مطابق پاکستان میں ہیپاٹائٹس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1.25 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں جگر کا مرض تیسرے نمبر پر آ چکا ہے، جبکہ ادویہ مہنگی ہونے کی وجہ سے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے مرض سے بچاؤ پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال میں سرجری کے سامان اور طبی آلات کی برآمد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ رواں مالی سال 2010-11 کے پہلے 9 ماہ جولائی تا مارچ کے دوران سرجری کے سامان اور طبی آلات کی برآمدات میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 2.7% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جولائی 2010 سے مارچ 2011 کے دوران 18 کروڑ 19 لاکھ ڈالر مالیت کے سرجری کا سامان اور طبی آلات برآمد کیے گئے، جبکہ گزشتہ مالی سال کے دوران اسی عرصے میں یہ مالیت 17 کروڑ 72 لاکھ ڈالرز تھی۔ اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2011 کے دوران سرجری کے سامان اور آلات جراحی کی برآمدات کی مالیت 2 کروڑ 7 لاکھ ڈالرز رہی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 1.4% کم ہے۔ WHO کی 64ویں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کا اجلاس 16 مئی سے جنیوا میں جاری ہے۔ اس اجلاس کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں ارسلان احمد کی یہ رپورٹ۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں عالمی ادارہ صحت کے رکن ممالک کا ایک اجلاس ہر 5 سال بعد ہوتا ہے، جو ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کہلاتا ہے۔
اس سال 64ویں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کا اجلاس 16 مئی کی شام سے جنیوا میں جاری ہے، جو 24 مئی تک جاری رہے گا۔ اس اسمبلی میں WHO کے بارے میں بہت سے اہم فیصلے کیے جانے کی توقع ہے، جبکہ ہیلتھ اسمبلی کے ایجنڈے میں آرگنائزیشن میں اصلاحات کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یاد رہے کہ WHO نے 2 سال پہلے سوائن فلو کے بارے میں عالمی سطح پر شدید خطرے کا اعلان کیا تھا۔ اس پس منظر میں عالمی ادارہ صحت پر یہ الزام بھی لگائے گئے تھے کہ اس نے مبینہ طور پر بڑی بین الاقوامی دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ ساز باز کی تھی۔ ان الزامات کی چند ہفتے قبل ایک تحقیقاتی کمیشن نے چھان بین بھی کی ہے، جو WHO کی خاتون سربراہ مارگریٹ چن نے قائم کیا تھا، جبکہ تحقیقی کمیشن نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ماضی کے ان تجربات کے تناظر میں اب WHO کی رکن بہت سی ریاستیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ WHO کو اپنی کارکردگی کو زیادہ شفاف بنانا چاہیے اور اپنی مالی وسائل کے حصول کو دیر پا بنیادوں پر یقینی بنانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اس لیے مارگریٹ چن ورلڈ ہیلتھ اسمبلی کے دوران اصلاحات سے متعلق ایک تفصیلی ایجنڈا پیش کریں گی۔ صحت سے متعلق اس عالمی اسمبلی میں ایک دوسرا بڑا موضوع غیر متعدی امراض مثلا ذیابیطس اور سرطان جیسی بیماریوں کا تدارک اور ان کے خلاف جدوجہد بھی ہوگی۔ ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں مندوبین اس بارے میں تفصیلی بحث کریں گے کہ ایسی بیماریوں کے پھیلاؤ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں جاپان میں زلزلے اور سونامی لہروں سے متاثرہ فوکوشیما کے ایٹمی بجلی گھر سے تابکاری شعاعوں کے اخراج کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ارسلان احمد صدیقی، ہیلتھ ٹی وی، کراچی۔ اور اب ایک نظر اسپورٹس اپڈیٹس پر۔ قومی کرکٹ ٹیم کے مینیجر انتخاب عالم نے کہا ہے کہ وکٹ کے معاملے پر ویسٹ انڈیز سے احتجاج نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے مینیجر انتخاب عالم نے کہا ہے کہ پاکستان کو ویسٹ انڈیز کے خلاف گیانا ٹیسٹ میں شکست خراب بیٹنگ اور مشکل پچ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ بیٹنگ کی ناکامی کے ساتھ مشکل پچ بھی شکست کی وجہ ہے۔ کیچز ڈراپ ہونے سے ہدف 200 سے عبور کر گیا۔ ویسٹ انڈیز بورڈ سے پچ کے معاملے پر احتجاج نہیں کریں گے۔ سیریز برابر کرنے کے لیے پر امید ہے۔ منگل کو سینٹ کٹس روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچ پہلے دن سے ہی بیٹنگ کے لیے مشکل تھی اور اس پر سب سے زیادہ اسکور 52 رنز تھا، جو پاکستان کے کپتان مصباح الحق نے بنایا۔ انتخاب عالم نے ویسٹ انڈیز بورڈ سے پچ کے معاملے پر احتجاج کرنے کے امکان کو رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بالنگ ہمیشہ کی طرح شاندار رہی ہے، ہم نے ویسٹ انڈیز کو بڑا اسکور نہیں کرنے دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر گل اور وہاب ریاض پہلے ٹیسٹ میں توقعات کے مطابق بالنگ نہیں کی۔ اگر یہ دونوں صلاحیت کے مطابق بالنگ کرتے تو پاکستان ویسٹ انڈیز کو جلد آؤٹ کر سکتا تھا۔ یہ تھی اب تک کی ہیلتھ اپڈیٹس۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹی وی۔